الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین، ناظرین کرام، ہم ایک مقصد سے اس دنیا میں آئے ہیں۔ وہ مقصد اللہ کو راضی کرنا، آقائے نامدار شفیع المذنبین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ آج ہماری زندگی اگر دیکھ لی جائے تو کس طرف رواں اور دواں ہے۔ آیا ہم اللہ کے حکم کو اور اللہ کو ہم راضی کر رہے ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور سنتوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہر کسی کا رابطہ ہوتا ہے اور رابطے میں یہی کہا جاتا ہے رزق کی تنگی ہے، بندش ہے، سختیاں ہیں، مصیبت ہے، بیماریاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، وظائف دیے جائیں۔ میری بات یاد رکھیں، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کو کہے کہ یہ دوا آپ کی دوا ہے، اگر وہ آپ کو جس بخار سے پناہ کے لیے دوائی دے، یعنی یہ بخار آپ کا ختم ہو جائے آپ کے جسم سے، یہ جس درد کے لیے دوائی دے، لیکن وہ آپ کو ایک پرہیز دے گا کہ اس بیماری کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ پرہیز کرنا ہے، مثال چاول نہیں کھانے، گوشت نہیں کھانا، فلاں فلاں فلاں، تو آپ کے جسم میں جب یہ غذائیں نہیں جائیں گی جو آپ کی بیماری کو بڑھاتی ہیں تو آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ دوا تب کام کرتی ہے جس کے ساتھ پرہیز ہو۔ کیا ڈاکٹر کی دوا تب کام کرتی ہے جس کے ساتھ پرہیز ہو؟ اسی طرح ہم اگر وظائف دیتے ہیں تو وظائف کے ساتھ آپ لوگوں کو بولتے ہیں نمازوں کی پابندی، گناہوں کو چھوڑنا، نمازوں کی پابندی، گناہوں کو چھوڑنا، اعمال کی درستگی۔ جب آپ لوگ یہ کریں گے تو انشاءاللہ وظائف آپ لوگوں کو اثر دکھائیں گے۔ اور اگر آپ لوگ اعمال کی پابندی نہیں کر رہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے، اپنے مال میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہے، اور اگر آپ لوگوں کی غیبت کرنا نہیں چھوڑ رہے، حسد اور اسی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے، تو یہ وظائف آپ لوگوں کے اوپر اثر نہیں کریں گے۔ اس کی آسان سی مثال میں نے آپ کو شروع میں بھی دے دی، پھر دیتا ہوں۔ گندی چیز اور صفا چیز ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ دل میں یہ سوچتے ہیں کہ میں شیطان کو بھی خوش کروں، رحمان کو بھی خوش کروں، نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ شیطان کی خوشی اس چیز میں ہے کہ آپ لوگ نماز نہ پڑھو، شیطان کی خوشی اس چیز میں ہے کہ آپ لوگ گھروں میں لڑو، فساد ہو، جھگڑے ہو، رشتہ داریاں ختم ہو۔ لیکن اللہ کی خوشی اس چیز میں ہے کہ آپ لوگ رشتہ داریوں کو قائم کرو، گھروں میں محبتوں سے رہو، اتفاق سے رہو، نمازوں کی پابندی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرو اور اللہ کے حکم کو مانو۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی جی، ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر یہ لوگ میری اتباع کرنا چاہتے ہیں، میری محبت میں آنا چاہتے ہیں، اس آیت کا مفہوم یہ ہے تو وہ آپ کی اتباع کریں، وہ آپ سے محبت کریں، آپ کے طریقوں کو فالو کریں۔
تو اللہ نے تو ہمیں قرآن میں بتا دیا، خود اعلان فرما کر بتا دیا۔ اب ہمارے پر ہے کہ ہمیں کیسے زندگی گزاریں۔ جب امتحان کا وقت آ جائے، یہ امتحان نہیں، اسٹوڈنٹ کا امتحان کا وقت آ جائے، نمازیں شروع کر دیتے ہیں، کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اسٹڈی شروع ہو جاتی ہے، کیا کہ میرے ایگزام میں نمبر، مارکس اچھے آ جائیں، میری پوزیشن اچھی ہو، میرا لیول اچھا ہو۔ یہ زندگی تو امتحان کے لیے دی گئی ہے، ابد الآباد نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ خوش نصیب انسان 80 اور 85 اور 90 سال کی عمر زندگی جی جاتا ہے اس دور میں، ورنہ 60 اور 70 سال کے ادھر کچھ نہیں ہے۔ بندہ 40 سے جب پلٹتا ہے، 40 سال سے بعد جب اس کی زندگی 40 سال کے ہندسے میں داخل ہوتی ہے، تو اس کو کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم اس کا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر احتیاط شروع ہو جاتی ہے، کھانے میں احتیاط، کولیسٹرول کا مسئلہ نہ آ جائے، شوگر کا مسئلہ نہ آ جائے، بلڈ پریشر کا مسئلہ نہ آ جائے، اسی طرح اور بیماریاں اس جسم میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو انسان پھر کھانے پینے کے ساتھ احتیاط شروع کر دیتا ہے، کہ وہ اس لیے احتیاط کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی خوشیوں سے گزاروں اور مجھے زیادہ زندگی مل جائے، لیکن یہ غلط سوچ ہے۔ پرہیز ہے، احتیاط ہے، لیکن زیادہ زندگی کی سوچ یہ غلط سوچ ہے۔ جو ہمارا سانس لکھا گیا اس دنیا سے ختم ہونے کا، اس دن ہی ہمارا سانس ختم ہوگا۔ جس دن ہمارے رزق کا دروازہ بند ہوگا اسی دن ہمیں موت آئے گی۔ جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے، جو باہر ہے وہ باہر ہے۔ تو انسان اپنے جسم کے ساتھ احتیاط کرنا شروع کر دیتا ہے، کھانے پینے میں احتیاط کرتا ہے کہ میری جسم میں بیماریاں داخل نہ ہوں، اور ہماری روح آج بیمار ہے، ہم اس کے لیے کچھ نہیں سوچتے۔ ہماری روح آج مرضوں میں مبتلا ہے، لا علاج مرضوں میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے۔ ہم اسی روح کو خوش کرنے کی خاطر موسیقی سنتے ہیں، ہم اسی روح کو خوش کرنے کی خاطر گناہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہتان کرتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ ہم اسی روح کو خوش کرنے کی خاطر گناہوں کی محفلیں اپناتے ہیں، لیکن یہ روح خوش نہیں ہوتی۔ دل بے چین رہتا ہے، ایسے مجھے لوگ کہتے ہیں ہمارا دل ایسے کسی نے پکڑا ہوا ہے، ایسے مٹھی میں بند ہے۔ جادو کے اثرات، تعویذات کے اثرات، حسد کے اثرات، بندش کے اثرات، یہ ایک الگ طرف معاملات ہیں۔ وہ تو تشخیص جب میں کروں اس کے بعد بتاؤں، وہ تو الگ باتیں ہیں، لیکن اس کی بنیادی وجہ گناہ بھی ہیں، اس کی بنیادی وجہ اللہ سے دوری بھی ہے، اس کی بنیادی وجہ لوگوں کے حق کھانا، جھوٹ بولنا، حرام کھانا بھی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ماؤں بہنوں، دوستوں، میں جب آپ لوگوں کے آگے آتا ہوں، مخاطب ہوتا ہوں، میں ابھی وظائف کے سلسلے میں نہیں آیا آپ کے آگے، میں وظائف کی ویڈیو جاری کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ہدایات جاری کر رہا ہوں۔ ہر قسم کے وظائف آپ کو دوں گا۔ جس قسم کے وظائف آپ لوگوں کو چاہیے، مجھے کمنٹس میں یا مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیا کریں، میں اسی قسم کی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے لیے شیئر کیا کروں گا۔ لیکن میں آپ کو جو باتیں کر رہا ہوں اس پر عمل تو کریں۔ میں آپ کو ہدایات دے رہا ہوں، آپ اگر اس میری باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ الرحمن 50 سے 60 سے 70% آپ لوگوں کے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ باقی جو جسمانی مرض ہیں، جو تکلیفیں ہیں، اس کے لیے پھر مجھے نام بھیجیں گے آپ لوگ واٹس ایپ کے ذریعے سے، پھر میں تشخیص کروں گا، آپ لوگوں کو علاج کا طریقہ بتاؤں گا۔ لیکن میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قبلوں کو درست کرو۔ اگر قبلہ سامنے ہے اور میں نماز اس طرف پڑھ رہا ہوں، اگر قبلہ سامنے ہے میں نماز پیچھے کی طرف پڑھ رہا ہوں، اگر قبلہ سامنے ہے میں نماز اس طرف پڑھ رہا ہوں، تو میری نماز نہیں ہوتی۔ قبلہ کس لیے بتایا گیا کہ نماز کا رخ اس طرف ہے؟ ہمارا خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اس طرف ہے۔ آج اپنے دلوں کے قبلوں کو دیکھ لیا جائے، درست ہیں یا نہیں، صحیح راہ پہ چل رہے ہیں یا نہیں۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، اپنے اعمال کو درستگی کی خاطر اور اس کے لیے نیک صحبتوں کو اختیار کریں، نیک جگہوں پہ جائیں، نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اختیار کریں، گناہوں سے دور رہیں، آہستہ آہستہ گناہوں کو چھوڑنا شروع کریں۔ نیک صحبت میں جائیں گے، دل خوش ہوگا، مٹھیوں میں بند نہیں ہوگا، باغ باغ ہوگا، خوشیوں سے لبریز ہوگا۔ جب اللہ کی یاد اس دل میں داخل ہو جائے تو یہ دل خوشی سے لبریز ہوتا ہے۔
خوش ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ کی یاد نہ ہو، اس میں شیطان کے وسوسے ہوں، اس میں نمازوں کی پابندی نہ ہو، اس میں غلط سوچیں ہوں، گناہوں کی سوچیں ہوں، تو یہ دل ہر وہ خفا رہے گا، گناہ بھی مانگے گا اور خفا بھی رہے گا، خوش نہیں ہوگا۔ خوشی صرف اور اطمینان اور صرف سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، ان باتوں پر اللہ رب العالمین ہم مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں اور لوگوں تک پہنچایا کریں۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔